اب ہم عبادت کو دیکھتے ہیں کہ عبادت کا لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے، عبادت کے دو اہم پہلو ہمارے سامنے آئیں گے جن کے بغیر عبادت کا ہونا ناممکن ہے۔ ایک پہلو جزوی ہوتا ہے، دوسرا کلی ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایسے ہی ہیں جیسے عمل اور اس کا نتیجہ۔ عمل جز ہے اور اس کا نتیجہ کلی ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں قرآن میں کئی مقامات پر ایک ساتھ آتے ہیں۔ سورہ النساء آیت 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافی لمبی آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ بِالْجُنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہاں پر عبادت جو ہے وہ کل ہے، کلی طور پہ لی گیا ہے، اور جزویات میں کیا بتا دیا گیا؟ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ جز ہیں۔ کل کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ سارے کل میں آ گئے۔ جزوی طور پہ جو ہے باقی آگے جتنی بھی آیت کے اینڈ تک ہم پڑھ لیں نا کہ والدین کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ سارے جزویات میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نجم کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کرو، اللہ کے لیے عبادت کرو۔ مطلب ہمارا رکوع، سجدہ، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، یہ تمام تر چیزیں جنہیں ہم عبادت کا کل ہم سمجھ بیٹھے ہیں نا، یا ہم سمجھتے ہیں، دراصل یہ عبادت کا جز ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ہم روزہ رکھ رہے ہیں نا، الحمدللہ ختم ہونے والے ہیں نیئرلی، کہ یہ عبادت کا جز ہے۔ بھوکا رہنا عبادت کا جز ہے، لیکن اس کی ذات کے اندر صبر اور استقامت نہیں آتی تو یہ عبادت نہیں ہے۔ صبر اور استقامت اس کا کل ہے۔ اگر روزہ جز ہے تو اس سے حاصل ہونے والا صبر اور استقامت ذات کی اصلاح نہیں ہے، تو یہ جزویات ہے، کل نہیں بنے گا، کل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، نماز جز ہے نا، اور اس سے حاصل ہونے والی ہر بات وہ کل ہوگی۔ فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ٹھنڈک حاصل نہیں ہو رہی تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک جزئی ہے، وہ کل نہیں ہے۔ حلال اور حرام میں تمیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے حلال اور حرام میں تمیز آتی ہے۔ یہ تو اموں کے حقوق نہیں وہ کھاتا، والدین کے حقوق ادا کرتا ہے، قرابت داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، محلے داروں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ انسانیت سازی جو ہے انسان اللہ کی حکومت اور اس کے لمبرداری میں آ جاتی ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں نماز کی ادا کرنے کے سے حاصل نہیں ہو رہی تو یہ جزوی طور پر عبادت تو لی، عبادت تو ہم نے کر لی، لیکن کلی طور پہ اس کا جو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ نماز جز ہے، اس سے حاصل ہونے والے نتائج ہیں وہ جو کل ہوں گے۔ عبادت ہمیشہ کٹھی ہوتی ہے نا، اور جب بھی کوئی عبادت کریں تو دیکھیں کہ میں جزوی عبادت کر رہی ہوں یا میں کلی کر رہی ہوں، کہ صرف عبادت نام کی ہو رہی ہے، اس کے جو اثرات میری زندگی میں ہونے چاہیے تھے وہ مجھے حاصل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی طرح تلاوت کو اگر ہم لیتے ہیں، جز ہے، وہ عمل اس تلاوت کا کل ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت کر رہی ہوں اور عمل نہیں کر رہی تو یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادت کا جز تو میں پورا کر رہی ہوں لیکن وہ کلی عمل حاصل نہیں ہو رہا۔ اس طرح حج ہے، حج جز ہے، ایک ہماری عبادت کا جز ہے۔ اس سے انسانیت سازی کو فروغ نہیں مل رہا، آپ کو خود اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، آپ کے اندر آپ کو تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی، تو عبادت نہیں ہے۔ یہ جزوی طور پر تو حج ہو گیا لیکن عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اس کا کوئی کل جو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ عبادات کو لے لیں، عبادت ہمیشہ عمل اور نتیجے پر ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو دو علیحدہ چیزیں بنا دیں گے تو وہ عبادت نہیں رہتی۔
عبادت کا سب سے اہم ترین موضوع سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس میں جز اور کل دونوں شامل ہیں. آیت نمبر 21 ہے، اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوؤں کو بھی، تاکہ تم تحفظ حاصل کر سکو، تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ. اب یہاں پہ عبادت کا اصل مفہوم ہے کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسانیت کو تحفظ حاصل ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ، کہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو تحفظ حاصل ہو جائے، سارے محفوظ رہے انسان سے. دوسرے مقام پر تفلیحون کا لفظ بھی آتا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قرآن کی روح سے ہمیں عبادت تک پہنچنے کے لیے اس کی جزوی اور کلی معاملات کو دیکھنا ہوگا. دوسرا کیا ہے کہ عبادت کا اولین ہدف یہ ہوگا کہ انسانیت کو تحفظ حاصل ہو سکے، انسان محفوظ رہے ایک دوسرے سے. سورہ زاریات آیت 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کیا ہے؟ اب یہ جاننا ضروری ہے. عبادت کہتے ہیں کہ تمام انسانیت کو تحفظ حاصل ہو جائے. دوسرا یہ کہ انسان کے پاس اطاعت بااختیار ہو، مجبور نہ اس کو کیا جائے، وہ مجبور نہ ہو. ہم بظاہر سب کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے، دل سے نہیں مانتے، تو یہ اطاعت نہیں ہے. اطاعت میں دل کا شامل ہونا ضروری ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سورہ نوح میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تقوی حاصل کرو اور اطاعت کرو. اطاعت میں اختیار ہے، ٹھیک ہے. عبادت اللہ کے عطا کردہ وہ عمل ہے جو انسانیت کو وہ تحفظ فراہم کر دیتی ہے، یا وہ تحفظ فراہم ہوتا ہے جس میں انسان اپنی ذات اور کردار کے ذریعے با اختیار ہوتا ہے، با اختیار اس کی وہ اطاعت کرتا ہے، حریت کا حق ادا کرتا ہے. حریت کا حقدار شہکار ہے وہ، اور علمبردار پھر اس کا بن جاتا ہے. لیکن اللہ کی عبادت یہ ہے کہ انسان کو انسانوں کی حریت عطا کر دی جائے، اور یہی عبادت کا اولین مقصد ہمیں یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، اس کو انسان نے صرف چند حرکات مطلوب نہیں ہے کہ کچھ کر لیا اور اس سے اس کا حق ادا ہو گیا، بلکہ اللہ کو انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ انسان کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی، اس کو شرف اور تکریم دیا، زندگی میں اور آخرت میں ایک دائمی حریت عطا کر دی تاکہ وہ اپنے مقصد کو پہچان سکے، پہچان کے اپنی زندگی گزارے. یہی مقصد تخلیق ہے، یہی مقصد حریت ہے، اور یہی مقصد عبادت ہے. عبادت کو جزوی اور کلی طور پر اپنانا ہوگا. اپنے عمل سے انسانیت کو تحفظ فراہم کریں گے، کسی انسان سے اس کے حق کے خود ارادیت کو نہیں چھینیں گے. مقصد عبادت یہی ہے کہ وہ میری عبادت کریں گے لیکن با اختیار ہوں گے. اللہ مجھ سے اور آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت، ہم اس کی عباد بن جائیں، ہم اس کے عبد بن جائیں، نہ کہ عبید. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، وہ چاہتا ہے ہم عباد الرحمن بن کے رہیں، وہ چاہتا ہے کہ انسانیت ہم سے تحفظ حاصل کرے، ہم انسانیت کو تحفظ دیں، لوگ ہم سے محفوظ رہیں، لوگ ہم ہمارے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. یہی عبادت کا مقصد ہے، یہی حریت کا مقصد ہے، اور یہی جو ہے تخلیق کا مقصد ہے. اگر آج ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عبادت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مقصد تخلیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اللہ کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرما لے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.